ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ جتنا چاہے دنیا میں رہے، اللہ کا رزق کھائے پیے، چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ یہ بات حضور ارشاد فرما رہے تھے کہ رونے کی آواز آئی حضرت ابو بکر کی، اور اسی پر حضرت ابو بکر نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھ آئی کہ 80-82 دن اس بات کو گزرے کہ اللہ کے رسول دنیا سے انتقال کر گئے، اور صحابہ اکرام سمجھ چکے کہ ہمیں تو حضور کا اشارہ سمجھ نہیں آیا، لیکن ابو بکر کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، حضور اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیا ہے، وہ اختیار کسی اور کو نہیں، اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ لیکن حضور کی ذات اقدس کے اشارات، کنایات، آپ کے طور طریقے، آپ کے اطوار، آپ کی گفتگو، ان رازوں کو جس قدر حضرت ابو بکر کی حس سمجھتی تھی، کوئی دوسرا شخص اتنا جلدی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ صحابہ کرام حضور کی ذات اقدس سے واقف تھے کہ نبی کا جو خواب ہے وہ عام آدمیوں کی طرح کا خواب نہیں ہوتا، وہ وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو جب حضور وہاں پہنچ گئے تو مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ حضور تو یہاں پہنچے ہیں۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی کیا ہونا چاہیے۔ سب کا مشورہ اس پر تھا کہ کسی صورت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دینا، وہ جس بھی نیت سے آ رہے ہوں۔ اگر ایک شخص اپنے ساتھ 1500 لوگ لے کر 3 جنگیں ہمارے ساتھ لڑ کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے چلا جاتا ہے تو عربوں میں تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ کو اس ذات نے آج روک دیا ہے جس ذات نے ہاتھیوں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ اونٹنی بیٹھ گئی نا تو حضور نے کہا کہ آج مشرکین مکہ جس شرط پر بھی صلح کریں تو میں ان کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہوں۔ تو حضرت عثمان کو جب یہ کہا کہ طواف کر لیں تو آپ نے کہا کہ جب تک حضور طواف نہیں کریں گے عثمان کی کیا مجال کہ وہ حضور کے بغیر طواف کر لیں۔ یعنی قیادت کے بغیر آپ نے خانہ کعبہ میں بھی پاؤں نہیں رکھا۔ اور ادھر صحابہ اکرام تبصرہ کر رہے ہیں آپس میں کہ کتنا خوش نصیب ہے عثمان، ہم 6-7 سال سے رو رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جائیں، خانہ کعبہ میں داخل ہوں، اور ہمیں خانہ کعبہ کی رسائی نہیں ہوئی، اور حضرت عثمان خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوں گے، طواف بھی کر رہے ہوں گے، سعی بھی کر رہے ہوں گے، زمزم بھی پی رہے ہوں گے، خانہ کعبہ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور ہم 6 میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں اور ہمیں خانہ کعبہ دیکھنے کی نوبت اور خانہ کعبہ دیکھنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ حضور کے کانوں میں یہ بات پڑی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا گمان یہ ہے کہ حضرت عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے اعتماد کہ حضرت عثمان کی تابعداری کی حضور کے بغیر عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے، حضور کے بغیر ایک جائز کام کرنے کو تیار نہیں ہے، حضور کے بغیر خانہ کعبہ کی وہ عبادت جو دوسری کسی جگہ نہیں ہو سکتی وہ عبادت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔